السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کام کیا، بابو صوم رمضان احتسابا من الایمان۔ کتاب الایمان میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا یہ ایمان کا جز ہے، اور اس کے راوی جو حدیث ذکر کی وہ عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری اور کتاب الایمان میں ذکر کیا۔ وہ روایت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سے قبل امام بخاری نے نفلی قیام کو بھی ذکر کیا اور ثابت کیا کہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کس طرح ہے اس میں بھی ذکر اللہ کے نبی کی روایت کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اب یہ ابو ہریرہ کا فرمان، اس سے قبل بھی جو روایت تھی وہ ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے تھے اور اللہ کے نبی کا فرمان نقل کر رہے تھے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی کا فرمان عظیم نقل کیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایک روزہ بھی جو ہے وہ خالص نیت کے ساتھ، اب میں ایمانا و احتسابا کی وضاحت اس سے قبل جو روایت تھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا میں کی تھی، وہی یہاں پہ ہے کہ ایمانا سے کیا مراد ہے اور احتسابا سے کیا مراد ہے۔ تو یہ فرق صرف یہ ہے کہ پیچھے روایت کے الفاظ من قام تھے، باقی روایت یہاں من ساما، یعنی کہ یہ کاما اور ساما کا فرق ہے، باقی روایت سیم ہے، وہی روایت ہے۔ کاما سے مراد قیام ہے اور ساما سے مراد روزہ ہے، تو اس لیے روایت سیم، الفاظ کا فرق، ایک لفظ کا فرق ہے، تو اس لیے امام بخاری نے اس کا الگ الگ باب قائم کر کے ایک مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے ما قبل کے گناہوں جو کو معاف کر دے گا۔ اب یہ غفر له ما تقدم کی وضاحت بھی میں قبل کر چکا ہوں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه سے کیا مراد ہے، کیا کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا صغیرہ، تو اس کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت ذکر کی اس کا مقصود یہی ہے، یہ رمضان بہت ایک قیمتی مہینہ ہوتا ہے، یقیناً خزانے اللہ کی رحمتوں کے جو خزانے ہیں ان کے دروازے کھلتے ہیں۔ یقیناً لوگ بڑی شدت سے جو مسلمان ہیں وہ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس مہینے میں یقیناً ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایمان کا لیول رمضان میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا یہی جو لیول ہے، چلے زیادہ نہ ہو، کم از کم وہی لیول جو ہے وہ عام دنوں میں بھی ہو، رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی ہو، تو مسلمان بلندیوں کو پہنچ سکتے ہیں، کامیابیوں کو ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اعتدال نہیں ہے، ہم کچھ دن آتے ہیں وہاں بڑے ایماندار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی وہ ایام گزرتے ہیں ہم روٹین کی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، مردوں میں بھی یہی معاملہ ہے، یعنی کہ میں من حیث المسلمین کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی من حیث القوم یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم بس ایک خاص موقعوں کو ہم نے اپنا ایمان سمجھ رکھا ہے کہ ان خاص موقعوں میں فلاں عمل کر لیں گے تو شاید ہماری زندگی بھر کی غنیمت اور ایمان کا تکمیل ہے۔ شاید ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے رویوں میں، ہمیں اپنے اعمال میں، ہم اپنے زندگیوں میں اعتدال، میانہ روی جو ہے، ہمیں تسلسل سے چلنا ہوگا۔ اگر وہ چند دن نیکیاں، اس کے بعد پھر وہی زندگی، پھر کوئی موقع آیا تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کی اعلیٰ کسوٹی سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم صحیح سمت پر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی صحیح سمت کا تعین کرنا ہوگا، اور اللہ کے نبی کا وہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ نیکی اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ، لیکن اس کو ہمیشگی سے کیا جائے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔
تو اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے اندر تسلسل ہو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن کریں اور 4 دن چھٹی، اور یا ایک رمضان سال کے ایک مہینے میں کریں اور باقی 11 مہینوں میں انسان سمجھے کہ میں نے پورے سال کا پیکج کروا لی ہے، اب مجھے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گناہ بخشوا لیے ہیں پورے سال کے، تو لہٰذا مجھے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا، اور اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہمیں وہ ذرائع استعمال کرنے ہوں گے جو کتاب و سنت میں بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔